أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ القلم، اس سورت کا تعارف ہے التوصیفات الالہیہ. پچھلی سورت میں الصفات اور الکلمات الالہیہ پڑھے تھے. یہ اللہ کی صفتیں تھیں جو سورہ ملک میں پڑھی. اب اللہ دوسروں کو صفت دیتے کیسے ہیں، یعنی کون کس صفت کا مستحق ہے، التوصیفات الالہیہ میں اس چیز کا تذکرہ ہوگا. اگر کوئی چاہے کہ میں ایک ایسی صورت پڑھوں جو مجھے میرا سارا حال بتا دے کہ میں کس حالت میں ہوں، اللہ کریم کی طرف سے مجھے کس طریقے سے کس صفت کے ساتھ موصوف کیا جا سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ سورہ القلم پڑھے. التوصیفات الالہیہ، تو اس صورت کا یوں تعارف ہے کہ شہادت القلم والسطور علی نعم النبی المغفور المأجور والبلاء المفتون علی المکذب المحروم. یعنی قلم اور سطر، کوئی بھی قلم، کوئی بھی کائنات میں سطر بنے گی، کوئی بھی قلم لکھے گی، وہ کم از کم کسی بھی عقل مند کی قلم ہوتی ہے، عقل مند کی سطر ہوتی ہے، باقی تو ناقابل اعتبار ہوتے ہیں. کوئی بھی دلائل کی دنیا میں قلم اٹھائے سطر لکھے تو وہ یہ نہیں لکھ سکے گا کہ اللہ کے نبی پر کوئی اعتراض آتا ہے، بلکہ وہ اس بات کی گواہی دینے پر مجبور ہو جائے گا مضامین اور دلائل کی دنیا میں کہ علی نعم النبی المغفور المأجور، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کے انعامات کثیرہ ہیں، وہ تو ہر طرح سے محفوظ ہیں، یعنی ان پر کوئی اعتراض تک بھی نہیں لگ سکتا، اتنے مغفور ہیں کہ وہ بندوں کے لگنے والے الزامات بھی آپ پر ایک بھی نہیں آتا. المأجور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فعل، آپ کا ایک ایک قول اللہ کی طرف سے موفق ہے، موفق من اللہ، اس پر اجر پاتے ہیں. جس طرح کوئی کہے کہ میں اتنا بڑا کاروباری ہوں یا اتنے بڑے میں نے پیسے کمانے والا ہوں کہ میرے ایک ایک سیکنڈ میں کروڑوں اور اربوں روپے آتے ہیں، یہ اگر کوئی دنیا میں دعویٰ کرے نا تب بھی اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا ایک ایک لحظہ کروڑوں اربوں بلکہ ان گنت تک درجات بلند ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ اتنے بلند ہوتے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ کریم نے ایک فارمولہ بتایا کہ بس آپ کی ہر اگلی جو گھڑی ہے وہ پچھلی گھڑی سے اعلیٰ ہوگی. اب کتنی دنیا میں لوگ سجدے کر رہے ہیں، کتنی نیکیاں کر رہے ہیں، کتنی عبادات کر رہے ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، سکھایا ہوا، سمجھایا ہوا دین ہے جو اللہ کی طرف سے بیان کیا ہے. تو اس سارا کا اجر و ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے. اتنے ماجور ہیں، اتنی اللہ کے نبی کی تعریف اور صفت کی گئی سورت کی شروع میں. پھر آخر میں درمیان میں یوں ہے والبلاء المفتون علی المکذب المحروم. کوئی بھی قلم، کوئی بھی سطر یہ گواہی دے گی کہ مکذب جو ہوتا ہے اللہ کے دین کو جب بھی کسی نے جھٹلایا ہے وہ محروم القسمت رہا ہے
اور بڑے فتنوں میں رہا ہے، بڑے امتحانوں میں رہا ہے، قدم قدم پر اس کے لیے جو ہے زمین کی تلخیاں، زمین کی شدتیں، زندگی کی محرومیاں اسی کا مقدر بنی ہیں، کیونکہ وہ اس نے اللہ کے دین کو جٹلایا ہے۔ اپنی قول سے کوئی جٹلائے اسی طرح ہوگا، اپنے عمل سے کوئی جٹلائے اسی طرح اس کو پکڑا جائے گا، حتیٰ کہ کوئی اپنے اشارے سے بھی اللہ کے دین کے خلاف کرتا ہے نا، تو پھر اس کی محرومی اسی قدر اس کو مقدر میں آتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ سورت کے شروع میں اچھائی بیان کی گئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد محروم لوگوں کی محرومی اور ان کی محروم ہونے کے ساتھ متصف ہونا ان کا بیان کیا گیا۔ پھر ایک تفصیلی زجر دی گئی کہ دونوں حالات تم نے سن لیے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا جو تابع فرمان ہو اس کو مجرم کی طرح بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں نا، جو مجرم ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ہر کوئی اچھا سمجھے، اور جو اچھے ہیں ان کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ان کو کائنات میں مجرم سمجھا جائے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قیامت تک کے احوال ان کے بتا کر اشارہ کر دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، مسلمان تابع فرمان وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ سے اللہ کے تابع فرمان رہے ہیں، تو آج میدان محشر کا سجدہ بھی انہی کے مقدر آئے گا، نعوذ باللہ۔ جب احکم الحاکمین کے سامنے کائنات کی پیشی لگے گی، یہ مجرم سجدہ نہیں کر سکیں گے، لا یستطیعون یدعون الی السجود فلا یستطیعون، سجدہ تک جو نہ کر سکے، کتنی ذلت اور رسوائی ان کے اوپر اس وقت آ رہی ہوگی۔ آج احکم الحاکمین کے سامنے ان کا سجدہ نہیں ہو رہا۔ وَقَدْ كَانَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، یہ ذلت، یہ رسوائی اس لیے مقدر آئی کہ جب یہ صحیح و سالم تھے تو سجدے نہیں کرتے تھے، تابع فرمان نہیں ہوتے تھے، بلکہ دشمنان دین بن کر رہتے تھے۔ تو ان آزمائشوں کی وجہ سے جو مجرم لوگوں کی مسلمانوں پر توڑی جاتی ہیں، اس کے بارے میں سورت کے آخر میں بتایا کہ میرے پیغمبر احتیاط سے رہنا، بڑی خیال سے رہنا، اپنوں کو بتا دینا کہ کچھ بھی مسائل بنتے جائیں، ایک اللہ پر ہی نظر رکھنا، ایک اللہ ہی کے امر کا انتظار کرنا، ایک ہی اللہ کے دین کو دیکھتے رہنا۔ سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم، جن کو صاحب الحوت کے نام سے اس صورت میں یاد کیا گیا ہے، فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کے حکم کا انتظار کیا، جب ان کو لگا کہ اب اللہ کے عذاب کا فیصلہ کائنات پر ہونے لگا ہے، تو اپنا صحیح قیاس کر کے وہاں سے نکلے۔ صرف ان سے یہ بات رہ گئی کہ ابھی اللہ کے امر کا انتظار کرنا تھا، یعنی انہوں نے خطا اجتہادی تک بھی نہ کی، صرف ایک بات تھی جو بھول کے قبیل سے تھی۔ فرمایا اتنا بھی آپ نے نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے امر کا انتظار کرنا ہے۔ سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم، انہوں نے اللہ کے امر کا انتظار کیا، حتیٰ کہ اللہ کا امر آیا، اس انداز سے آیا، ظاہری اعتبار سے نہیں آیا، باطنی اعتبار سے آیا، یعنی وہ ساری نشانیاں عذاب والی پوری ہو چکی تھی۔ تو آپ نے سمجھا کہ یہی امر ہوگا اور یہی خیال ہے، تو پیغمبر خطا اجتہادی سے بھی صاف ہوتے ہیں، تو وہ خطا ان کی اجتہاداً تو نہیں تھی، لیکن چوک ہو جانا، بھول ہو جانا، اس سے تو کوئی بھی ماورا نہیں ہے۔ تو فرمایا احتیاط کریں کہ یہ لوگ آپ کے لیے اتنا زیادہ امتحان بنائیں گے، اتنے زیادہ مسائل کھڑیں گے کہ ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر، جب آپ اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں، ان کی جو بری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اپنی آنکھوں سے آپ کو چکھ لیں گے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور یہی لوگ پھر آپ پر فتوے کسیں گے، جملے کسیں گے، ما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ آپ تو ذکر للعالمین بیان کر رہی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی نصیحت کو بیان کر رہے ہیں، تو ان کی کسی بھی توصیف کرنے سے آپ اس صفت سے موصوف تو نہیں نہ ہو جائیں گے۔
اصل تو یہ ہے کہ یہ خود انبیاء کی برائیاں کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے کہ انہوں نے انبیاء کے شکوے کیے، انبیاء کے گلے کیے، انبیاء کو تان مارے، نعوذ باللہ، یہ خود گندی صفات میں متصف ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ صورت ہے التوصیفات الالہیہ، یعنی اللہ جس کو کسی صفت کے ساتھ موصوف کرتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔